ہمارے تمام اولڈ اینڈ نیو ویور سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت میں مل سکے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج کا سارا دن بی بی زینب نے رو کر گزارا ہے۔ صبح نماز فجر کے لیے جب مولا علی مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو مسجد کے اندر ابن ملجم کو اوندھا لیٹا ہوا دیکھا، آواز دے کر کہا اٹھ نماز کا وقت ہے، اور پھر گلدستہ اذان پر بہت مدت کے بعد پہلی مرتبہ علی نے خود اذان کہی۔ مؤذن اذان کہتا تھا، آج اتنا پہلے آ گئے ہیں مسجد میں، علی خود اذان کہنا شاید چاہتے یہ ہیں کہ اس ثواب کو بھی اپنی زندگی کا آخری ثواب، اس عبادت کو بھی ایک مرتبہ انجام دے لیں۔ مؤذنوں کا بڑا مقام ہے، اذان کہنے والوں کا بڑا مقام ہے۔ میرے بچپن میں تو اذان کہنے والوں میں بحث ہوتی تھی کہ میں کہوں گا اذان، دوسرا کہتا تھا میں کہوں گا اذان۔ آج مؤذن ہم نے مخصوص اور محدود کر دی ہیں، ہر شخص کو اذان کہنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب کا بھی شوق اذان کہنے کا تھا۔ بہت مدت کے بعد پھر علی نے اذان کہی، اور جب اذان میں آواز گونجی ہوگی نا اللہ اکبر، تو گھروں میں خواتین نے مصلے سجائے ہوں گے، علی کی بیٹیاں بھی آمادہ ہو رہی ہیں، مگر کون بتائے بی بی ام کلثوم کو، کون بتائے جناب زینب کو کہ ابھی جو اپنے بابا کی آواز سن رہی ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور آواز بھی آئے گی، اور وہ آواز یہ ہوگی الا قد تہدمت ارکان الہدی الا قد قتل امیر المومنین، ارکان ہدایت کو گرا دیا گیا، امیر المومنین کو مار دیا گیا۔ کیا گزری ہوگی اس وقت علی کی بیٹیوں پر، جب میرے مولا محراب مسجد میں پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادا کر رہے تھے، ابھی علی کا سر اٹھنے کو تھا کہ وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی جسے 1000 درہم میں خریدا گیا تھا، 1000 درہم کے زہر میں اسے جلا جلا کے بجھایا گیا تھا، تلوار کو زہر پلایا گیا تھا تاکہ علی کو جب زخم لگے تو زہر پورے بدن میں سرایت کر جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام رضا تو ہاتھ اٹھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، امام محمد باقر تو 2 رکعت نماز پڑھ کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی، اجرکم اللہ، اور جب وہ تلوار زمین کی طرف آئی اور فرق عقدہ سے علی پر آ کے لگی تو یہاں تلوار کا لگنا تھا بے ساختہ آواز آئے فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میرے مولا امام حسن نے آگے بڑھ کے بابا کو سنبھالا، مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز مکمل کرو۔ اب مولا کو محراب کی دیوار سے بٹھایا گیا، ٹیک لگا کر دیوار سے بٹھا دیا گیا، امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا، اجرکم اللہ، اور جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو فوراً بابا کے قریب آئے، اتنی دیر میں سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ مولا نے چاہا کہ پیشانی پر اور سر پر پٹی باندھے، زخم کو روکنے کے لیے مولا نے کپڑا باندھنا چاہا تو فرمایا نہیں نہیں، پہلے مجھے اتنا بتاؤ میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا بابا آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی، تو آسمان کو دیکھ کر کہا صدقہ رسول اللہ، رسول اللہ نے مجھے بشارت دی تھی کہ جب تمہارے سر پہ زخم لگے اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری اپنی داڑھی رنگین ہو جائے تو سمجھ لینا اسی زخم میں تم شہید ہو جاؤ گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے وہ آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں 2 منزلیں اور لوں گا۔ آگے بڑھ کر امام حسن نے سہارا دیا کہ بابا گھر چلیں گے، بابا گھر کی طرف چلیں گے۔ عزادارو 2 قدم علی چلے، 2 قدم آگے چلے، علی چلے، 2 قدم علی چلے، وہ علی جس نے خیبر فتح کیا، وہ علی جس نے زہرا کو قبر کے حوالے کیا، وہ علی جس نے خندق فتح کی، وہ علی 2 قدم چل کے کہتے ہیں حسن مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میرے پیروں میں دم نہیں ہے، اے میرے لال مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اب خود علی جانا چاہتے ہیں، اب خود علی چاہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔
ایک قالین بچھایا گیا, اس قالین پر مولا علی کو لٹایا گیا, ایک طرف سے امام حسن نے اٹھایا, ایک طرف سے امام حسین نے اٹھایا, درمیان سے عباس اٹھا رہے ہیں اور دوسرے جانے سے محمد حنفیہ اٹھا رہے ہیں. علی مولا کے 4 بیٹے ہیں جو اس وقت موجود ہیں, اور چاروں بیٹے علی کو اٹھا رہے ہیں. کہ آنکھیں بند تھی مولا کی, ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے دیکھا تو سب سے پہلا چہرہ امام حسن کا نظر آیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے, اگر آپ مصاب ہونا چاہتے ہیں نا, میں آرام سے پڑھ رہا ہوں, آرام سے پڑھ رہا ہوں. آنکھیں کھول کر امام حسن کو دیکھا تو کیا دیکھا, حسن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. فرمایا بیٹا حسن جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے, بیٹا خبردار گریہ نہ کرو, آنکھوں سے آنسو صاف کرو. اچانک دیکھا کہ عباس رو رہے ہیں. فرمایا عباس خبردار گریہ نہ کرو. پھر احساس ہوا کہ اور بچے تو نہیں رو رہے, تو دیکھا محمد حنفیہ بھی رو رہے ہیں. فرمایا محمد حنفیہ آنکھوں سے آنسو صاف کرو, خبردار میرے بچے گریہ نہ کرو. کہ اچانک پائٹی کی طرف دیکھا کہ حسین رو رہے ہیں, تو آواز دے کر کہا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا, تمہارا رونا تو تمہاری ماں کو بھی برداشت نہیں تھا. اے حسین خبردار گریہ نہ کرو. عزادارو بہت دیر لگائی میں نے ایک جملہ کہنے میں. سارے رستے اب بچے لے کے جا رہے ہیں نا, گلی سے ہوتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے ہیں. سارے رستے جو علی بچوں سے کہتے رہے نا, بیٹوں سے, حسن گریہ نہ کرو, حسین, عباس, محمد حنفیہ گریہ نہ کرو. جو علی سارے رستے جوان بیٹوں کو روکتا رہا, گریہ نہ کرو, گریہ نہ کرو. جب گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے دیکھا تو خود رو دیے, خود علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زینب نے سینے پہ سر رکھ دیا. اے میری بچی زینب, یہی کوفہ ہوگا, کوئی تیر چلائے گا, کوئی پتھر مارے گا, کوئی زینب کی طرف اشارہ کرے گا, میری بچیاں اسیر بنائے کے لائی جائیں گی. وعلى علي بن الحسين